جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہر ہفتہ ہم کسی دانشور یا کسی جو ہے معزز شخصیت کو ہم آپ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آج آپ کے ہمارے درمیان عالی جناب محمد عبدالحق قمر صاحب جو TRS پارٹی کے اسٹیٹ سیکریٹری بھی ہیں. آج ہم ان کی ملاقات آپ کی ملاقات ان سے کروانے والے ہیں. علی جناب قمر صاحب آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے. بہت بہت شکریہ جناب ہمارے سے خالد صاحب, جو آپ نے مجھے مدعو کیا اور آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. بہت بہت تو سب سے پہلے قمر صاحب میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تلنگانہ موومنٹ تلنگانہ حاصل کرنے کے لیے, سپریٹ تلنگانہ کے لیے 1969 میں بھی ایک بڑے پیمانے پہ ایجوٹیشن ہوا. اس کے بعد چندر شیکھر راؤ صاحب کی قیادت میں بھی جو ہے ایک ایجوٹیشن شروع ہوا, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی جو ہے شروع سے ایک پلر کی طرح آپ نے چندر شیکھر راؤ صاحب کے ساتھ کام کیا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 1969 کے ایجوٹیشن میں اور 2001 کے ایجوٹیشن میں کیا فرق ہے اور اس کا آپ کو ہم کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ایکچولی دیکھیے 1969 میں جب چناریڈی کے زمانے میں جو تلنگانہ ایجوٹیشن چلا, اس میں کئی لوگوں کا یعنی کہ انتقال ہو گیا, ایکسیڈنٹ جو گولیاں چلی اور اس میں کئی لوگ وائلنس ہوا, وائلنس کی طرف سے کئی لوگ یعنی کہ زخمی ہوئے اور کئی لوگ انتقال کر گئے. تو یہ سچویشن ہمارے KCR صاحب کا جب اسٹارٹنگ میں 2001 میں جب انہوں نے اپنے ایجوٹیشن اسٹارٹ کیا تو انہوں نے اپنی طرف سے تقاریر میں یہ کہا تھا کہ نان وائلنس ہمارا تلنگانہ ایجوٹیشن چلے گا اور ہم بغیر وائلنس کے ہم اپنا تلنگانہ اچیو کریں گے. اور وہ بات کے ساتھ تمام لوگ ان کے پاس اور ایک بات تھی, ان کا سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں یہ بتا رہے تھے کہ یہ نظام کا زمانہ تھا اور نظام کا یعنی کہ تلنگانہ نظام سرکار کا تلنگانہ تھا. یہاں پر لوگ خوشحال تھے, یہاں کی عوام خوشحال تھی. لیکن جب تلنگانہ میں آندھرا والے آ گئے, آندھرا والے آنے کے بعد تلنگانہ میں تقریباً جو خوشحالی تھی وہ ختم ہو گئی. اور اگر آپ چاہتے ہیں تلنگانہ لانا تو آپ تلنگانہ لائیے, پھر وہ خوشحالی آپ کو پھر دوبارہ واپس ملے گی. یہ بات سے ہم تمام کی خواہش تھی کہ جب تلنگانہ آ جائے گا تو ہمارے تمام جو پہلے کا جو ماحول تھا وہ خوشیاں دوبارہ واپس لوٹ آئیں گی. یہ سمجھ کے تمام لوگوں نے, ہر مذاہب کے لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کوشش کی کہ تلنگانہ واپس لائے. قمر صاحب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ تلنگانہ بننے سے پہلے چندر شیکھر راؤ صاحب نے بہت سے جو ہے وعدے کیے تھے, جس میں جو ہے نوکریاں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی, تعلیم کا جو ہے انتظام بہتر طریقے سے ہوگا اور ہر طریقے سے جو ہے سرور تلنگانہ کا قیام میں آئے گا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تلنگانہ حاصل ہونے کے بعد چندر شیکھر راؤ صاحب نے جو عوام سے, تلنگانہ کے عوام سے جو وعدے کیے تھے, جس طریقے سے انہوں نے سرور تلنگانہ کا جو وعدہ کیا تھا, کیا وہ خواب پورا ہوا؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے. تو دیکھیے سب سے بڑی چیز جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی. تو اسی طریقے سے میں بتاؤں گا کہ جس پہ انقلاب کا جذبہ نہ ہو تو زندگی موت کے برابر ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے جو قوم کے ہمارے بھائی جو بھی لوگ یہ پارٹی کے ساتھ جوائن ہوئے تلنگانہ راستہ سمیتی کے ساتھ, تو اس کے بعد سے جو ابتدا میں جو KCR صاحب کا جو رویہ تھا وہ تمام کے لیے بڑا یعنی کہ فرحت بخش تھا اور اطمینان بخش تھا کہ واقع یہ جب تلنگانہ اچیو کر لیں گے تو برابر ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. لیکن جیسا وہ کہے تھے, وہ جیسا تلنگانہ جب فارمیشن ڈے سے آج تک جو ان کا جو پہلے کی جو بات تھی وہ بات باقی نہیں رہی. یہ بات صحیح ہے. تو قمر صاحب, خاص طور سے کیونکہ آپ جو ہے فاؤنڈروں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے, میں خاص طور سے یہ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب چندر شیکھر راؤ صاحب نے تمام وعدے کیے, نوکریوں کے ہو یا پھر اور کسی چیز کا ہو یا ڈبل بیڈ روم کے مقامات کا ہو یا مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کا ہو, ان سب چیزوں کو اگر ملا کے ہم دیکھا جائے تو میں آپ سے ایک بڑا ہی اہم سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کا کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے خاص طور سے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے مسلمانوں سے خاص طور سے اپیل کی تھی کہ آپ لوگ مجھے ووٹ دیجئے, مجھے جتا کے لائیے, تامل ناڈو کے بیسس پہ 4 مہینے کے اندر میں آپ کو 12% ریزرویشن دوں گا. مگر کیا وجہ ہے کہ وہ 12% ریزرویشن نہیں دیا گیا چندر شیکھر راؤ صاحب کی جانب سے, اور نہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے اس کی طرف کس قسم کی توجہ دی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایکچولی یہ ہے آپ جو بتا رہے ہیں کہ 12% کی جو بات کیے تھے
وہ بات یعنی کہ ان کے حد تک بجا ہے، وہ برابر کہے تھے، اور اس کے میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں 12% کی بات کیے تھے. لیکن جب جس وقت یعنی کہ تلنگانہ جو فارمیشن کے بعد سے جو ماحول بنا، اس میں مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن تھا، اس سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگوں کے ساتھ اگر ہم کچھ بھی اگر نہ دیں تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے. اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر آج جو تلنگانہ اچیو کرنے کے لیے جو بھی ہماری کوئی ضرورت تھی وہ ہماری پوری ہو گئی. اب ان کے ساتھ دیو یا مت دو. یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے اگر میں ایک پارٹی کا ہوں، لیکن میں ضرور یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ کے اس کے اندر حصہ لیے تھے کہ آج کل کے جو نئے لوگ جو آج پوزیشنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوئی یعنی کہ MLC بن کے بیٹھے ہوئے، یہ تمام لوگ ہمارے سامنے کے لوگ ہیں. اور کل تک کے جو لوگ اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں، کوئی پٹ بجا کے کیا بولتے ہیں KCR کو چیلنج کرنے والا تھا، کوئی اپنے شانے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بجاتے ہوئے کیا بولتے ہیں تلنگانہ کے تعلق سے KCR سے چیلنج کرنے والا تھا. آج وہ تمام ہماری پارٹی میں آج منسٹرس ہیں، اور وہ منسٹرس ہے. اور ہم کو یہ بات کی تکلیف ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سینیارٹی ہے وہ سینیارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ صحیح انصاف کریں. لیکن جتنے بھی ہمارے بالخصوص نہ تو صرف مائنورٹیز کے تعلق سے بولوں گا بلکہ نان مائنورٹیز کے بھائیوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا. اور اس کے لیے مسلسل کئی لوگ آج بھی یعنی کہ اس سلسلے میں فکر مند ہیں. لیکن KCR صاحب کو کیونکہ میں اگر KCR صاحب کو اگر یہ بات بولوں تو ہو سکتا ہے کہ بری بات نظر آئے گی، لیکن وہ حقیقت ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جس طریقے سے سینٹر میں مودی صاحب جس طریقے سے اپوزیشن کو ختم کر کے جس طریقے سے وہ اپنی رولنگ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے KCR صاحب بھی تلنگانہ میں اپوزیشن کو ختم کر کے وہ ایک اطمینان کی سانس لے کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. یہ تصور کر کے ان کی اپنی یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. آج جو گزشتہ جو ابھی کا جو یعنی کہ جو الیکشن کے جو GHMC کا الیکشن ہوا، اس کے بعد سے ماحول جو ہوا بالکل طرح سے چینج ہوا. نہیں چینج تو ہوا جناب جی. میں آپ سے یہ خاص بات معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے چندر شیکھر راؤ صاحب نے کانگریس اپوزیشن میں تھی، پھر اس سے ہٹ کے تلگو دیشم اپوزیشن میں تھی، BJP اپوزیشن میں تھی، جب انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اپوزیشن کو ختم کر دیا جائے تو ان اپوزیشن کو ختم کرنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے چندر شیکھر راؤ صاحب کو کس طریقے سے نقصان ہوا، اور اپوزیشن کو ختم کرنے کی وجہ سے کیا چندر شیکھر راؤ صاحب اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے کہ اپوزیشن کو ختم کرنا ان کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا. یہ بالکل وجہ ہے. اپوزیشن کو یعنی کہ انہوں نے جو ختم کرنے کی جو کوشش کیے تھے، آج ان کے لیے ایک گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے یہ ماحول. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کانگریس کے پہلے مرتبہ جب فرسٹ الیکشن میں 24 MLA سلیکٹ ہو کے آئے تھے، دوسری مرتبہ 19 سلیکشن ہو کے آئے تھے، الیکٹ ہو کے آئے تھے، تو یہ تمام MLAs جو بھی تھے وہ MLAs کو انہوں نے اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقے سے بلیک میل کر کے سمجھے یا کوئی بھی محبت پیار سے سمجھے یا ان کو اپنے پارٹی میں جوائن کر لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپوزیشن نہیں رہا، اور ابھی بھی وہی طریقے سے وہ چلنا چاہ رہے تھے. لیکن جو لوگوں کے اندر جو بے چینی تھی، وہ بے چینی اور اپوزیشن نہیں ہونے کی وجہ سے تمام کے تمام پبلک کا رجحان کیا ہوتا ہے BJP کی طرف یعنی کہ راغب ہوا، اور بالآخر BJP کی 48 سیٹس لانا یہ خود خوشحالی بات نہیں ہے، بلکہ KCR صاحب کے لیے فکر ہے. تو ایک اور خاص اہم بات قمر صاحب میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی، جنہوں نے تلنگانہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے قربانیاں دیتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے پیش کیا، اپنے آپ کے جو ہے سینے پہ گولیاں کھائی، خصوصی طور پہ اس میں جو ہے طلباء نے، یونیورسٹی کے طلباء ہو یا اور دوسرے جتنے بھی طلباء ہوں، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی قربانیاں دی. کیا ان قربانیوں کا آپ کو، ہم کو یا جنرل عوام کو جنہوں نے تلنگانہ کی جو ہے جدوجہد، تلنگانہ حاصل کرنے کی جو جدوجہد کی، ان جہد کاروں کو یا ان اسٹوڈنٹس کو یا ان طالب علموں کو تلنگانہ حاصل ہونے کے بعد کیا چندر شیکھر راؤ صاحب نے جس طریقے سے اس بات کا اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ تلنگانہ بننے کے بعد لاکھوں نوکریاں دی جائیں گی، عوام کو جو ہے نئی نئی سہولتیں دی جائیں گی، ڈبل بیڈ روم دیا جائے گا، کیا چندر شیکھر راؤ صاحب نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور جہد کاروں کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا؟ انصاف جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا انصاف تو نہیں ہوا، یہ بات یعنی کہ دہرائی نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ KCR صاحب کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ آج جو
فی الوقت جو بھی تلنگانہ آنے کے لیے جو بھی لوگ ہمارا ساتھ دیے ہم ان کے ساتھ جو بھی کوآپریٹ کرنا ہے ہم کوآپریٹ کریں گے، لیکن وقت کے بعد ابھی فی الوقت ہمارا ٹرم جو چل رہا ہے اس کو پیسفلی چلنے دیجیے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے ایک بات اور ایک رکھنا چاہوں گا کہ سب سے اہم چیز جس وقت گورنمنٹ آنے کے بعد جب ہمارے ایم سے جو ان کا جو الائنس ہوا وہ بہت بڑی غلطی ہوئی، جس کا نتیجہ کیا وہ دوستوں لوگوں کے ذہن خراب ہوئے، اور کئی لوگوں کے ذہن مقدر ہونے کا نتیجہ تھا کہ جو بی جے پی جو دوبارہ جو حالات خراب ہوئے اور یہ جو سچویشن آیا وہ بھی ایک کڑی ہے اس کی۔ اور دوسری چیز تو بچوں کے جو تعلیمات کے اندر جو ان لوگوں کے ساتھ ریزرویشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ریزرویشن بھی جس طریقے سے بولے تھے اس طریقے سے بچوں کا ریزرویشن نہیں ہوا، اور ملازمت میں بھی صحیح طریقے سے انصاف نہیں ہوا۔ یہ بات وجہ ہے، اسی کا وہ نتیجہ ہے کہ آج بی جے پی کے اتنے 48 سیٹس جو جیت کے آئی۔ تو میں آپ سے اور اہم سوال کرنا چاہوں گا کہ چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ چاہے ہندوستان میں جتنے بھی ریاستی حکومتیں ہیں اور مرکزی حکومتیں، اس میں اپوزیشن کا کیا رول رہتا ہے، اور جمہوریت میں اپوزیشن کا رہنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ بغیر اپوزیشن کے ڈیولپمنٹ نہیں آتا ہے۔ سب سے اہم چیز جب اگر ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو اپوزیشن آنا ضروری ہے۔ جب تک کہ اگر آپ مثالی طور پر اپوزیشن کو ختم کر دیں گے تو آپ کی فکر اور جستجو آپ کی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ڈیولپمنٹ کی طرف آپ کا ذہن لے کے جائیں۔ تو اس لیے اپوزیشن کا رہنا بہت ضروری ہے، اور اپوزیشن نہیں ہونے کی نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس جو تلنگانہ میں جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئے۔ تو خمر صاحب اس میں اور ایک خاص بات ہے، چندر شیکھر راؤ صاحب نے مائنارٹیز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جتنے بھی نوٹیفائڈ مائنارٹیز ہیں جس میں مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، سب انہوں نے وعدے کیے تھے کہ جو ہے جو بھی اسکیمات اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ سے جائیں گی اس پہ امپلیمنٹیشن کیا جائے گا۔ بہت سی ایسی اسکیمات ہیں۔ اب آج آپ ایک بڑی خصوصی جو ہے ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا ادارہ قیام عمل میں آیا۔ اس کے لیے ہر سال بجٹ سینکشن ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب 2014 میں جو ہے 1500 ہوا تھا، پھر اس کا 2000 کرے، پھر اس کا 2500 کروڑ کا جو بجٹ جو ہے سینکشن کیے۔ مگر وہ بڑی حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ بجٹ سینکشن ہونے کے بعد اس بجٹ کا صحیح طریقے سے استعمال ہوا، کیا اسکیمات پہ عمل آوری ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو بات جو بتا رہے ہیں وہ بات وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مائنارٹیز کے اندر جو ہماری جو بصیرت ہونا چاہیے تھا وہ بصیرت نہیں ہونے کے نتیجہ ہے کہ آج جو ہمارے کو خوش کرنے کے لیے اسمبلی میں ہمارے جو الائنس گروپ کے لوگ جو ہے اسمبلی میں ٹھہر کے بڑے بڑے اونچے بلند بانگ دعوے کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کے سی آر صاحب کو بول کے 1000 کروڑ ہم نے سینکشن کرا دیا، 2000 کروڑ ہم نے سینکشن کرا دیا، فلاں کر دیا۔ لیکن آپ اگر عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو 300-400 کروڑ بڑی مشکل سے ریلیز ہوتے ہیں گورنمنٹ سے، اس کے بعد کا جو اماؤنٹ رہتا ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے، بعد میں وہ ٹائم کے ساتھ اس کو لیپس کر دیا جاتا ہے۔ تو لیپس ہونا ایک معنوں میں غور کریں تو وہ اعلان کر کے جو 2000 اور 1500 یا 2500 جو آپ جو مائنارٹیز کے لیے ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ بھی ایک معنوں میں غور کریں تو لوگوں کے ساتھ آپ دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ یہ بات میں یہ بات کہوں گا۔ ایک خاص بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا قمر صاحب، کیونکہ آپ اسی پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ 2014-15 میں جہاں تک میری معلومات ہے، ایک بڑا اہم سوال ہے، 2014-15 میں 1,59,906 اپلیکیشن 1 لاکھ سے 10 لاکھ کے لیے اپلیکیشن کینڈیڈیٹ کے پاس سے حاصل کی گئی۔ مگر بڑی حیرت کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ 2014 کے بعد سے آج تک 2019-20 تک کوئی فریش اپلیکیشن نہیں لی گئی، نہ روزگار کے لیے کسی قسم کا جو لون سینکشن کیا گیا۔ آپ اس بارے میں آپ کیا کہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے، تو آپ اس بارے میں جو وہ اپلیکیشن لی گئی تھی 1,59,905 اپلیکیشن، اس میں سے ایک اپلیکیشن کا بھی جس میں جو ہے سینکشن نہیں کی گئی، تو اس بارے میں آپ حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے کہ بھائی جب آپ روزگار کے جو ہے مواقع فراہم کرنے کے لیے آپ مائنارٹی فائنانس چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے، مگر آج تک اس کا صحیح بجٹ کا مصرف نہیں ہوا، نہ اس کے بعد سے نہ کسی قسم کا کوئی اپلیکیشن سینکشن کر کے لون سینکشن کیا گیا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی طرف سے جناب اکبر حسین صاحب کو چیئرمین کے حیثیت سے ان کا نام یعنی کہ نامزد کیا گیا، اور وہ ایسے تو چیئرمین وہ رہے، لیکن
کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا جب کبھی بھی گفتگو کے دوران یہ بات کا پتہ چلتا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے احکامات جاری نہیں ہوتے ہیں، جیو نیٹ جاری ہوتا ہے جو کہ بجٹ ریلیز ہونے کے لیے، جو بجٹ ریلیز ہوگا تو عوام کے لیے وہ فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا، لیکن وہ سود مند ثابت نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ ریلیز نہیں ہوتا ہے۔ بجٹ کی وجہ ایک معنی میں غور کیا جائے تو یہ خالی یہ بول سکتے ہیں کہ ایک کتابی طور پہ کیا بولتے ہیں، یہ جو باپلے کی بات چیت ہو رہی ہے یہ کتابت کے طور پہ ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کی حد تک ہے، یعنی کہ یہ معاملہ ذرا بعید ہے۔ اس کی نتیجہ ہے کہ یہ معاملے کو جاگواں جو تو رکھا گیا ہے عوام کے لیے کوئی یعنی سود مند ثابت نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ صاف نظر آ رہا ہے جناب خمر صاحب کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو جو ہے بھلایا پھسلایا جا رہا ہے، ان سے جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں، جو ہے اناؤنسمنٹ تو کیا جاتا ہے مگر اس پہ کسی قسم کی عمل آوری نہیں ہوتی۔ اس میں خاص طور سے خمر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے جو ہے نچلی سطح پہ جو ہے مسلم لیڈرز بھی ہمارے تلنگانہ راشٹر سمیتی میں ہیں، مگر مجھے بڑی حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب دو مساجد شہید کر دیے گئے تو ہماری جو مسلم لیڈرشپ آج تلنگانہ راشٹر سمیتی میں محنت کرتے ہوئے تمام تلنگانہ حاصل کرنے کے لیے حاصل کیے، تو ان لیڈروں کا یہ کام نہیں تھا کہ جب 2 مساجد کو شہید کر دیا گیا تھا تو فوری طور پر استعفیٰ دیتے ہوئے حکومت پہ اور چندر شیکھر راؤ صاحب پہ دباؤ بنایا جا سکتا تھا، مگر ان لیڈروں نے اس طریقے کا کوئی اقدام نہیں کیا، صرف جھوٹے باتوں پہ بھروسہ کیا، اور آج تک وہ مسجد کی تعمیر کا جب تک جو ہے کوئی پرسانی حال باقی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی یہ ہے کہ جب تلنگانہ فارمیشن کے بعد سے جب الائنس جماعت جو ہمارے کیسر صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ جب کام کرنے لگی تو ہمارے کیسر صاحب کا ایک کانفیڈنس جو ڈیولپ ہو گیا کہ مائنارٹی جو تلنگانہ راستہ سمیتی میں ہے ان کا کوئی ہمارے لیے کوئی اہم ثابت ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی اہمیت ہے مجلس اتحاد المسلمین جو ہمارا ساتھ الائنس ہے اس کو ہم امپورٹنس سمجھ کے اگر ان کو امپورٹنس دیں گے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ وہی وجہ تھی کہ آج تلنگانہ راستہ سمیتی کے کوئی لوگ بھی نہ تو یہ معاملے میں احتجاج کرنے کی ہمت کریں، اور ایک بات آپ کے سامنے بتاؤں گا، معاشی اعتبار سے تلنگانہ راستہ سمیتی کے جتنا بھی کیڈر ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا آدمی خوشحال نہیں ہے، جبکہ رولنگ گورنمنٹ میں ہر ایک آدمی ایک معمولی آدمی بھی خوشحال زندگی گزارنا چاہیے تھا، لیکن تلنگانہ آنے کے بعد سے جو ہمارے جو رولنگ گورنمنٹ ہے اس میں تمام مائنارٹیز کے جتنے بھی ہیں، نان مائنارٹیز کے جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی خوشحال نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے، کوئی فائل بھی ان کی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ میری 2002 میں کیسر صاحب خود میرے آفس کا انیکشن کرے تھے، میری تقریباً 15-17 سال کی میری PRC کی آفس ہے جو ہمارے کیسر صاحب میرے کو، اور میں 2002 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا جو پہلی ابتدا میں، تو اس وقت سے میں آج تک دیکھتے آ رہا ہوں کہ جو لوگ محنت کر کے یہ آج جو تلنگانہ راستہ سمیتی کے وجود کو اجاگر کیے، آج وہ لوگ بالکل اندھیروں کے یعنی کہ بالکل نہیں کے برابر اندھیرے کے میں یعنی کہ ہو کے رہ گئے ہیں، اور ان کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور جو کوئی بھی ذرا اپنے آپ کو جو تلوے چاٹ مزاج کے جو لوگ ہیں وہ کچھ آج مقام حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ موجودہ سچویشن یہ ہے۔ تو سب سے اہم سوال جو آپ سے ہے خمر صاحب، تلنگانہ ایجوکیشن میں تمام جہدکاروں نے ہر طریقے سے جان کی، مال کی، ہر طریقے سے قربانی دی۔ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب کو یہ بات سمجھنا چاہیے تھا کہ جو جہدکار تھے، جو تلنگانہ راشٹر سمیتی کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دی، اسٹوڈنٹس نے اپنی جان کی قربانیاں دی، تمام سیاسی لیڈروں نے جو ہے اپنی جان کی قربانیاں دی، مگر چندر شیکھر راؤ صاحب نے صرف اور صرف اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈروں کو لا کر اپنی حکومت میں بٹھایا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دیے اور ان کو منسٹری بھی دی۔ اس بارے میں آپ چندر شیکھر راؤ صاحب سے خصوصی طور پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن جو تھا، اپوزیشن کے جو لیڈرز تھے جو کل تک ہمارے خلاف میں تلنگانہ راستہ سمیتی کے لیے جب ہم یہ ایجوکیشن میں جب شامل تھے اس وقت جو ہمارے خلاف تھے، آج وہ جو لوگ ہماری پارٹی میں جوائن ہونے کے بعد یہ کیسر صاحب کا یہ سوچنا رہا کہ ہم جو ہمارے خلاف میں جو لوگ تھے ہم ان کو اپنے ہموار کر لیے ہیں، اب کل کے دن کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمارے خلاف میں کوئی چیز۔ اور جو بھی آواز گڑبڑ کر کے جس طریقے سے کرن کمار ریڈی کے زمانے میں جب مجلس اتحاد المسلمین نے جس طریقے سے جو گڑبڑ کیے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیسر صاحب کیا کیا کہ
वजीद आज़म मुस्लिम को भी अपने एक अलाइंस पे ले लिए, और लेके कॉन्फिडेंस पे लाने के बाद ये समझे कि हम अब कोई जहदकार ऐसे नहीं रहेंगे जो कि हमारे खिलाफ में कोई यानी कि आवाज़ उठाएंगे, लिहाजा अपनी मनमानी चला सकते हैं और अपनी मनमानी चलाते आ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जितने भी लोग हैं आज परेशान हाल हैं। और आज जो बीजेपी के जो सर उठा के आज जो बीजेपी की सीट आना, ये खुद एक आपके सामने जीता जागता एक सबूत है कि हमारा क्या मौक़िफ़ है मौजूदा हालात में। तो अब खमर साहब, ख़ास तौर से क्योंकि तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, जनरल नज़रिया आया था कि मुसलमान तेलंगाना के साथ नहीं है, मगर चंद्रशेखर राव साहब को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मुसलमानों ने भी जो है बढ़ चढ़ कर इस तेलंगाना एजुकेशन में हिस्सा लिया, अपनी जानें गंवाई। सबसे पहला गोली खाने वाला मुसलमान ही शख्स था जिसने गोली खाई तेलंगाना एजुकेशन में। तो अब इस माहौल में अब चंद्रशेखर राव साहब को क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ है वो दस्तूर के मुताबिक जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, अब भी क्या चंद्रशेखर राव साहब अब भी क़ाबिल ग़फ़लत से जागेंगे या नहीं जागेंगे? क्या ये मुसलमानों के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ स्कीमात को अमल करते हुए सेकुलर जहन से अगर उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूँ उनको फ़ायदा होने वाला है, या फिर इसी अंदाज में जो है अपोजिशन को ख़त्म करते हुए ये अपनी हुकूमत चलाना, जब डिक्टेटरशिप चलाते हुए चलाना चाहेंगे? आपका क्या अंदाज़ा है इसका? आज का जो मौक़िफ़ है केसीआर साहब अब क़ाबिल यानी कि क़ाबिल ग़फ़लत में नहीं है, बल्कि वो जाग चुके हैं और उनको जो गुज़िश्ता इलेक्शन उनको बता दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे जो पार्टी के जितने भी लोग हैं, जो आज उनके दबाव में एक सवाल या एक निशान ज़रूर है कि जो इब्तिदा में जो केसीआर साहब जो 14 था 15 MLAs को माइनॉरिटीज़ के दूंगा, क्योंकि 4 था 5 मिनिस्टर दूंगा और 12% के हिसाब से तमाम को हर जगह पर मैं यानी कि पोजीशन में मैं रिस्टेट करूंगा, ये तमाम जो बात हम बोले थे, इसके ऊपर सिर्फ ये एक कहानी के तौर पर यानी कि स्टोरी रह गई, लेकिन इसके ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया गया। उसी का नतीजा है कि आज हमारे जितने भी लोग हैं वो लोग पूरे तरीके से मुतमईन नहीं है हमारी पार्टी के जितने भी हैं। और उसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ जो कि मैं भी मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि इतने ज़माने की यानी कि मेहनत के बाद जो ज़िंदगी का एक 20 साल का गुजारने के बाद अपनी जवानी से लेकर आदमी काफ़ी उम्र अपनी ख़त्म कर लेता है, और वैसी सिचुएशन में कभी 1 रुपये की आमदनी का पार्टी से उम्मीद नहीं रही। और जब गवर्नमेंट आने के बाद जितने भी जो अपनी ज़िंदगियों को अपने वक़्फ कर दिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के साथ, और वो वक़्फ करने के बाद उनकी जो हालत है आज हालत ज़ार है, और उसका नतीजा ये है कि आज वो लोग यानी कि पार्टी के यानी कि पूरे तरीके से लायर भी नहीं कर सकते और पूरे तरीके से उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन मजबूर है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसी सिचुएशन में है। और इसके लिए केसीआर साहब को सोचना चाहिए और फौरी उसके ऊपर अमली जामा पहनाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया खमर साहब। अब आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तमाम कॉरपोरेशन, चाहे BC कॉरपोरेशन हो, चाहे ST कॉरपोरेशन हो, या चाहे और जितने भी कॉरपोरेशन हैं, वहाँ पर मुकम्मल अमला काम कर रहा है, पूरा स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है। क्या वजह है कि केसीआर साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ अपनी नज़रें इनायत नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि वहाँ स्टाफ को जो है अपॉइंट नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि वहाँ का जो रिटायर्ड हो गए उनको जो है वहाँ पर भर्ती करते हुए वहाँ फुल फ्लेज स्टाफ के साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को क्यों वहाँ पर स्टाफ को नहीं दे रहे हैं? इसकी असल वजह क्या है? ये आज तक, क्योंकि जमहूरियत में हर एक को हक है पूछने का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। फाइनेंस का क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन में पूरा स्टाफ है, SC कॉरपोरेशन में पूरा स्टाफ है, BC कॉरपोरेशन में पूरा स्टाफ है, वहाँ पूरा बजट सेक्शन होता है, सिवाय माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के। तो इस बारे में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं, और इस बारे में आपका अपना क्या ख्याल है? मेरा अपना जो ख्याल है, सबसे बड़ी चीज़ माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से मैं ये बोलूँगा कि सबसे अहम चीज़ तो क्या है, माइनॉरिटीज़ में एक खाली आप एक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं आप, मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अलावा भी जो टेम्बरीज वगैरह के जो स्कूल्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक इशू है, जिसमें टेम्बरीज में तकरीबन मुसलमान तालिब इल्म है, और मुसलमान तालिब इल्म का जो परसेंटेज है वो हिसाब से असातिज़ा जो होना चाहिए था वो 14-15% की मिसाल के तौर पे जो असातिज़ा होना चाहिए वो तमाम के तमाम मुस्लिम यानी कि जो उर्दू से जो BA B.Ed किए हुए हैं वैसे लोगों को आप वहाँ पर उसके अंदर रिक्रूट करना चाहिए था। लेकिन आप जो भी आज टेम्बरीज में आ रहे हैं
जो भी जो नए नए जो टीचर्स को जो आप यानी कि उसको रिक्रूट करके जो लाके जो आप उनको स्कूल्स में भेजा रहे हैं वो तमाम के तमाम नॉन माइनॉरिटीज़ के टीचर्स हैं। इससे ये हो रहा है कि हमारे मुसलमानों की जो भी माशी हालत है वो अब तसब्तर होते चले जा रही है, रोजगार उनको नहीं है। और दूसरा फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी वही हो रहा है जैसा होना चाहिए था। और उसके साथ और एक बात बताना चाह रहा हूँ, अब माफ़ करना कि मैं आपको और एक बात इजाफा करूँ अपनी तरफ से। सबसे अहम चीज़ तो ये कि किसी ऐसा बोले थे कि कमिश्नरेट बनाने की बात कर रहे थे और कमिश्नरेट बनाऊंगा बोले थे, जुडिशरी पावर दूंगा बोले थे, वक्फ बोर्ड को मैं इमीडिएट गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद कमिश्नरेट पर कन्वर्ट कर दूंगा बोले थे। और वो बात बोलने के बाद हमको ये यकीन था कि ये सबसे बड़े धांधलियों का बड़ा मामला जो है वक्फ के प्रॉपर्टी का नुकसान होने में सबसे बड़ा ये मसला जो है वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं ये लोगों की तरफ से नुकसान हो रहा है हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ का। और हमारी अगर ज़्यादातर को हमें अगर तहफ़्फ़ुज़ कर लिए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन बजाय उसके इस तरीके से जैसा फॉर्मेशन तेलंगाना के बाद से जो हमारी अलग जमात है उसके बाद से ये मामले को बिल्कुल बरकरार में डाल दिया वैसा हो गया वक्फ बोर्ड के और ये कमिश्नरेट की बात को जुडिशरी पावर को। ये ज़रूरी है। आज भी मैं हमारे केसीआर साहब से भी मैं अपील करूँगा कि जुडिशरी पावर ज़रूरी है जिस तरीके से इन्वेंट हुआ है। और जब तक इन्वेंट के अंदर कोई झगड़े नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई ज़मीन की लाइन ग्राबिंग के धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये हमारे पास तमाम मसाइल है। हर चीज़ के अंदर आप देखेंगे कि यानी कि बिल्कुल लुटेरों का माहौल चल रहा है हमारे आज तेलंगाना रास्ता समिति में, बिलखुसूस वक्फ बोर्ड में। और हमारे जितने भी अपॉइंटमेंट करने की जो बात मुलाजिमतों के ताल्लुक से बता रहे हैं उसके लिए हमारे साथ सा एक सलूक किया जा रहा है। ये बात वाज़ेह है। ख़ास तौर से वक्फ के बारे में जो आपने कहा तो खमर साहब हमने भी इस बारे में जो है बहुत सोचा जब तक जुडिशल पावर नहीं दिए जाएंगे, जब तक IAS ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जब तक आपसे ये सवाल मेरा ये है कि आपको ये मालूम करना ये है कि टोटल तेलंगाना में कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, कितने जो है इनक्लोजर्स हैं, कितने केसेस जो है गवर्नमेंट में बाकी हैं, कितने लोग जो है इस पर काबिज है और कितनी आमदनी जो है वक्फ बोर्ड को हो रही है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। जब तक सर्वे नहीं होगा, जब तक कोई इत्तलात हमको फराहम नहीं करेंगे तो कैसे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जो है मुसलमानों की इसमें फलाह बरकत होंगे। वक्फ का मतलब ये है कि सारी जो प्रॉपर्टी वक्फ है ताक़यामत जो है मुसलमानों के फलाह बरकत के लिए रहेगी। जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे, जब तक आप जो है कितनी आपकी इनकम हो रही है, क्या आप उसकी जो है उसका सरफा जो है मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं, जब तक सर्वे नहीं करेंगे तो क्या ये मुमकिन है कि वक्फ में कुछ सुधार आ सके। एक बात आप जो बता रहे इसके वक्फ के ताल्लुक से बता रहा हूँ। आज जो मसाजिद जिसके तहत कल तक के जो हमारे अलायंस जमात की जहाँ पर MLAs नहीं है वो एरिया में अगर अलायंस जमात के MLAs आ गए हैं और वहाँ पर उनका अपना अगर कब्ज़ा हो गया है तो वहाँ पर मसाजिद जो भी थे पहले जो अपने खाली इंतज़ामात के सिलसिले में खाली यानी कि कमेटीज़ बने हुए थे जो उनके तहत क्या होता था 50-50 60-60 मलियाँ रहा करते थे, लेकिन वो उसका किराया डायरेक्ट वक्फ बोर्ड लेके वसूल करता था। और ये लोग जो थे खाली एक निगरान कार के हिस्से से अब रोज़ जो भी मस्जिद का चंदा होता था और महल्ले का चंदा उसके ऊपर मौजन पेशवान की तनख्वाह वगैरह दे के ये लोग चला लेते थे पहले की तरह। तो मगर आज कैसा हो गया है कि हर वो जगह पर हमारे जो शरीफ लोगों को भी एक लालच दे के लोगों को खाने पीने की आदत डाल दी गई है। और उसी का नतीजा है कि आज जितने भी औकाफ की जायदादों के अंदर जो है इम्पावर्ड कमेटियाँ दे दी गई हैं, यानी कि जो भी इख्तियारात हैं आप पूरे वादियों के किराए आप वसूल कर लीजिए, पूरे आप खा लीजिए, जिसको भी आप जितना भी मिसअप्रोप्रिएशन कर सकते कर लीजिए, लेकिन 5 साल में एक बार हमारे साथ काम करना है आप। तो ये जो हमारे जो अलायंस जमात के लोग हैं ये इनका जो कारोबार है ये 60-70% ऐसे ही तरीके से इनका कारोबार चल रहा है। तो उसी का नतीजा है कि इनकी सियासत जो है अच्छी चमक के चल रही है। अगर ये मामले को अगर एक कमिश्नरेट बन जाएगा तो ये मामले में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ये कमिश्नरेट बनाना चाहते हैं। ये बात मेरे जहन में ये है। और क्योंकि ये सिर्फ एक ही मस्जिदों के नहीं है, अब आपके जितने भी ये अपने अवस्थाना हैं या मिसाल के तौर पर समझिए आप जो दरगाह हैं और ये तमाम बड़े बड़े जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी से इससे बड़े इंस्टीट्यूशन से बहुत बड़ी आमदनी है, लेकिन आमदनी को ये लोग अपने तरीके से मिसयूज़ करते चले जा रहे हैं और उसको अपना एक नज़्म बना के चल रहे हैं। इसमें 2 आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। एक तो जो है सबसे अहम पिलर जो हुकूमत जिससे चलती है और हुकूमत का सारा कारोबार चलता है, एम्प्लॉइज़ जो पिछले 2018 से आज तक जो है उनका जो है पे कमीशन में बड़ी मुश्किल से ऐलान किया, मगर उसका भी अभी ज़रा थोड़ा डुलमुल मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। क्या एम्प्लॉइज़ को छोड़कर केसीआर साहब अपनी हुकूमत को मजबूत बना सकते हैं या एम्प्लॉइज़ को साथ रखते हुए उनकी खिदमत लेते हुए अपनी हुकूमत को जो मजबूत
बना सकते हैं, जो एम्प्लॉइज़ के जो मुतालबात हैं, जिसमें PRC है, जिसमें DA का जो है अनाउंसमेंट करना है, नौकरियों में भर्ती करना है, और जो है बेरोज़गारी जो इस वक्त बढ़ी हुई है, उस तरीके से क्या KCR साहब एम्प्लॉइज़ को नाराज़ करके हुकूमत को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, और ज़्यादा उसमें जो है हुकूमत को जो है मुखालफत का सामना करना पड़ेगा? KCR साहब के पास खुदादार सलाहियत है, और KCR साहब के पास काफ़ी काबिल तरीन शख्सियत का नाम KCR से तेलंगाना राष्ट्र समिति के KCR साहब बहुत काबिल तरीन आदमियों में शुमार होता है, और वो सियासी बसीरत भी बहुत अच्छी रखते हैं, और वो हर मामले में वो बहुत अच्छी सूझबूझ के मालिक है, इसके अंदर दो राय नहीं। ये और बात है कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मौजूदा हालात को समझते हुए नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे। और दूसरी और एक बात ये भी है कि जो आज जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा हालात में जो एम्प्लॉयमेंट के जो मामले जो बोल रहे हैं, उसके अंदर इससे पहले TDP के ज़माने में यही नाराज़गी जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की थी, वही नाराज़गी गवर्नमेंट को हाथ धोना पड़ा था। तो आज भी KCR साहब को ये मालूम है कि एम्प्लॉयज़ हमारे से खुश नहीं है, लिहाजा हम उनके लिए हद्दुल इम्कान कोशिश ये करेंगे KCR साहब कि उनके एम्प्लॉयमेंट में जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको कोई ना कोई तरीके से DA है या ग्रामीण अलाउंसेस है, जो भी फैसिलिटीज है, तमाम चीज़ें PRC वगैरह, ये तमाम चीज़ों का उन्हें बराबर ख्याल करते हुए अपने आप को यानी कि मैनेज करके आने वाले इलेक्शन 2023 में ये अपने आप को यानी कि रेडी रहेंगे, कल के दिन कोई ऐसा नाखुशगवार रिजल्ट ना है आने वाले दिनों में। एक आखिरी सवाल, अब रमज़ान में आमतौर पे जो है जैसा कपड़े बांट रहे हैं या जो है इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, मैं आपसे ख़ास बात से बड़ा अहम सवाल है कि रमज़ान शरीफ जैसे मुबारक महीने में बाज़ ऐसे जो है लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी उनको सही तरीके से नहीं मिल सकता, एक वक्त की रोटी उनको सही तरीके से नहीं मिल सकती, उनको ना इफ्तार के लिए किसी किस्म का कोई जो इंतज़ाम हो सकते हैं। ऐसे गरीब इतने लोग ज़्यादा हैं, मैं जो है इस बात का मुझे अंदाज़ा है। तो मैं ख़ास तौर से आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ हुकूमत से, आपके ज़रिए से, कि अगर कोई इफ्तार पार्टी के बजाय या कपड़े वगैरह तकसीम करने के बजाय अगर KCR साहब एक सर्वे कराते हुए गरीब गुरबा में जो जितने भी जो तेलंगाना में ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं, अगर एक महीना का राशन अगर उनके घर तक पहुंचाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये उनकी भी नेकनामी होगी, और गरीब गुरबा जो ज़िंदगी जो बड़े अपनी निजी सतह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रमज़ान जैसे मुबारक महीने में जो है फाखा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जो है वो इफ्तार पार्टी करना ज़रूरी है या कपड़े बांधना ज़रूरी है? उसके बजाय अगर आप किट बना के जो है एक महीने का राशन अगर उन गरीब गुरबा में तकसीम करेंगे, तो क्या इसका फ़ायदा जो है गरीब गुरबा को होगा, और इसके ज़रिए से हुकूमत की नेकनामी या चंद्रशेखर साहब की नेकनामी होगी या नहीं? मैं आपसे ये सवाल करना। सबसे चंद्रशेखर राव साहब की आप सलाहियत के ताल्लुक से मैं आपके सामने एक मिसाल बताता हूँ, जो कि राशन कार्ड्स के लिए एक ही दिन में उन्होंने पूरे तेलंगाना का सर्वे कराया था। ये एक मिसाल है कि उनके पास क्या सलाहियत है। वो बासलाहियत भी है, और वो एक ही दिन में तमाम यानी कि तेलंगाना के पूरे यानी कि स्टेट में एक ही दिन में पूरा यानी कि सर्वे करा के जितने राशन कार्ड बोकस है और कितने के आदत यानी कि जेन्युइन है, ये तमाम उन्होंने अपने तरफ से साबित कर दिया एक चीज़। और उसी तरीके से कॉलेजेस के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, जो भी है, इसके अंदर जो फैकल्टीज़ के साथ जो यानी कि जो दाखिले हो रहे थे और जो भी आपके लैब्स वगैरह के नीचे ऊपर रहे, ये तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे, उसमें किस तरीके से मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ों को हमारे KCR साहब ने किया। तो ये जो है सबसे अहम चीज़ है। तो उसी तरीके से आप क्या बोल रहे थे? राशन जी, ये जो आप जो बताना चाह रहे थे, ये कि भाई अब ये रमज़ान में जो राशन किट जो हो रहे हैं, अब राशन किट के लिए सबसे अहम चीज़ तो ये है कि एक दिन में चाहे तो वो सर्वे करके जितने भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनका सर्वे करा के उनकी लिस्ट तैयार करा के उनके डायरेक्ट आप अकाउंट में क्या से पैसे डाल सकते हैं, और पैसे डाल के उनको पैसे के थ्रू भी आप उनको अपना जो भी करना है उनकी अपनी मर्जी से, खास करके रमज़ान के मामले में सहूलत रहती है। अगर वो डायरेक्ट अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है
کہ اگر وہ جتنے بھی بلو پاورٹی لائن کے لوگ ہیں ان کو یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی پیسہ جو بھی ہے ان کو لسٹ بنا کے ان کو پیسے ٹرانسفر کر دیں. جس طریقے سے آپ 1500 روپے جو لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو غریب لوگوں کو جو آپ نے ٹرانسفر کیا اسی طریقے سے ان کے بھی ایک معاملہ کر سکتے ہیں. جو کل کے دن یہ جو بیچ میں جو ہواریاں جو پیسے وصول کر لیتے ہیں جو راشن کٹ وغیرہ ہے یہ بیچ میں جتنے بھی ہواریاں یہ صحیح طریقے سے جو لوگوں کو جانا چاہیے وہ ضرورت مندوں کو نہیں جا رہے بلکہ بیچ میں لوگ دوسرے جانے اس کے اندر فائدہ حاصل کر لے رہے ہیں اور اس کو بیچ کے اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں بجائے اس کے ایسا کرنا اور بہتر ہے. ایسا محسوس ہے. تو بہت بہت شکریہ جناب قمر صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے تمام چیزوں کا جو ہے احاطہ کیا. اب میں آپ سے آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر میں آپ حکومت سے اور چندر شیکھر راؤ صاحب سے ان تمام جس کے طور پر حکومت اور چندر شیکھر راؤ صاحب سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے تاکہ جو ہے غریب غربا کو اس کا فائدہ ہو سکے؟ میری اپیل ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ جو پہلے یعنی کہ گھر کو چراغ لگا ہے, گھر کو آگ لگی ہے, گھر کے چراغ سے کا ماحول نہ بنے, کیونکہ ہمارے جو پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ پریشان ہیں اور وہی لوگ کیا ہوتے ہیں ڈبل مائنڈیڈ ہو کے دوسرے پارٹیوں میں جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہونے کی وجہ سے جو انصاف ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا, اس کی وجہ سے لوگ آج ڈبل مائنڈیڈ ہو کر بنے ہوئے ہیں. اس لیے میری اپیل ہے کیسر صاحب سے کہ اپنے پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ جہاں تک ہو سکتا ہے پہلے ان کو ان کا معاشی اعتبار سے جو لوگ سفر ہو رہے ہیں ان کو جلد سے جلد ان کو اپنے جگہوں پر پوزیشن دلا دیجیے اور اس کے ساتھ ان کی معاشی حالت کو سدھارتے ہوئے اور یہ کوشش کریے کہ جتنے بھی یعنی کہ تلنگانہ کے اندر جو امپلائمنٹ کا معاملہ ہے اور یہ تمام لوگ جو پریشان ہیں ہر مذہب کے لوگوں میں, ایک مذاہب کے نہیں ہر مذاہب کے لوگوں میں کئی پریشانیاں جو چل رہے ہیں جو معاشی اعتبار سے ہر لحاظ سے ان کی بھی مدد کر دی ہے. اور جہاں تک ہو سکا نئے امپلائمنٹ کی جو آپ نے اسکیم 50,000 جو ملازمتوں کی بات کہی تھی اس کو جلد سے جلد عملی جامہ پہنائیے تاکہ لوگوں کو اور اطمینان ہو کہ کیسر صاحب کچھ کام کر رہے ہیں اور کام ہونا بھی چاہیے. اور اس طریقے سے جب گورنمنٹ چل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے اندر لوگوں کا فائدہ ہوا تو مقبولیت آپ کی بڑھیں گی اور پارٹی کے اندر جو بھی کام کرنے والے ہیں ان کے بھی لیے حوصلہ افزائی ہوگی. بہت بہت شکریہ علی جناب قمر صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ نے جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے آپ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پھر اور دوسرے جو ہے موضوع پہ بھی ہم بات کریں گے. ہم بےحد ممنون مشکور ہیں ٹی وی 99 ٹی وی آپ کا بےحد ممنون مشکور ہے کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں بھی آپ کا بڑا مشکور ہوں جو آپ نے مجھے یعنی کہ آپ کی مصروفیت کے باوجود آپ نے مجھے وقت یعنی کہ نکالتے ہوئے آپ مجھے مدعو کیا اور آپ مدعو کرنے کے بعد آپ مجھے اتنا یعنی کہ کچھ سوالات کرنے کے بعد جو عوام کے سامنے جو میرے خیالات کو آپ عوام کے سامنے نمایاں کرنا چاہتے ہیں اس کا میں بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. 99 ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.